الانبیاء والمرسلین مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا عملوا الصالحات۔ ایک صلوات پڑھیے محمد کل تک جو اب تک ہم لوگ بات کر رہے تھے نہج البلاغہ کے جو کوٹیشن تھے، اور تقریباً 4 دنوں میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ 3 کوٹیشن بلکہ ایک کوٹیشن ہی جو ہے وہ بھی پورا نہیں کیا ہے، تھوڑا سا میں نے اس میں چھوڑ دیا تھا کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے اور کفر کسے کہا جاتا ہے، یعنی مثبت کیا ہے اور منفی کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، اور دونوں کا پہچاننا ضروری ہے۔ صحیح کو بھی پہچاننا ضروری ہے اور غلط کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ صحیح اس لیے پہچاننا ضروری ہے تاکہ اس صحیح راستے کو، سیدھے راستے کو، حق کے راستے کو جان کے اس پہ چلا جا سکے اور غلط راستے سے دوری اختیار کی جا سکے۔ اور یہ پہچان اس لیے ضروری ہو جاتی ہے کہ غلط اور صحیح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے نزدیک ہوتے ہیں اور بڑا ہی معمولی سا فرق ہوتا ہے، بڑا ہی معمولی سا فرق ہوتا ہے صحیح اور غلط کی پہچان میں۔ اور جب ایسا موقع آتا ہے کہ جب دونوں طرف ایک جیسی چیزیں نظر آ رہی ہوں تو وہیں پہ انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان کی ڈیپتھ کیا ہے اور گہرائی کیا ہے۔ تو میں نے اکثر اس بات کو کہا بھی ہے کہ ایمان صرف اور صرف جو ہے وہ نمازیں اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ ادا کر دینے کا، یعنی صرف حق اللہ کے ادا کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے حقوق ہمارے اوپر ہیں کہ جن کا ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ جب تک دوسرے حقوق نہ ادا کیے جائیں، آپ بظاہر حق اللہ ادا کر رہے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں اس حق اللہ کے ادا کرنے کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، چونکہ دونوں مطالبات اللہ کے ہیں۔ علیکم السلام۔ یہ مطالبہ بھی پورا کرنا ہے اور وہ مطالبہ بھی ہم کو پورا کرنا ہے۔ آپ مثلا یہ 4 دن میں آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر کہ ہم لوگوں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اس کا تعلق، یعنی اس کی جو بیس اور جو بنیاد بن رہی ہے وہ ہے علم، وہ ہے نالج، وہ ہے انسان کے علم میں اضافہ ہونا۔ یعنی جتنا زیادہ انسان کا جتنا زیادہ علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اس کے اعمال میں بھی وہ وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا، اس کی اہمیت اور اس کی ویلیو میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن علم کے بغیر کوئی بھی عمل ہو، اگر اس کا جو وزن ہے، آپ جانتے ہیں اور الحمدللہ یہ مجلسوں کا تو فعل ہے اور اس میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ اعمال کی جو ہے قبولیت بھی جو ڈیپینڈ ہے وہ انسان کے علم پہ، یا اس کے اندر ثواب کے اضافے یا ثواب کی کمی، اس کا تعلق بھی جو ہے وہ ہے علم سے، کہ جتنا زیادہ وہ علم ہوگا اسی اعتبار سے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ روزے پہ روزے رکھ رہا ہے اور اس نے 4 مہینے 5 مہینے روزے رکھ لیے لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے، عالم نہیں ہے، روزے رکھ رہا ہے عالم نہیں ہے، لیکن ایک انسان عالم ہے، اس نے 1 روزہ رکھا، صرف 1 روزہ رکھا، تو اس 1 روزے کا جو وزن ہے وہ اس کی کئی عمر کے روزے کے برابر اور اس سے کہیں زیادہ بلکہ کہا جائے گا اس 1 روزے کا۔ کیوں؟ لیکن یہ جو روزہ رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اعمال انجام دے رہا ہے، یہ بے معرفتی کے ساتھ، اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ معرفت کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ یہ ایک مثلا بنیاد ہے تمام اعمال کی، جسے آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو میں نے بیان کی ہے۔ اور سنا ہوگا
کہ علماء کے قلم کی روشنائی جو ہے وہ شہداء کے خون سے زیادہ باعظمت ہے. یعنی آپ سوچئے، یعنی ان کے قلم کی روشنائی، یعنی انہوں نے اگر قلم اٹھا کے کاغذ کے اوپر اپنے قلم سے کچھ تحریر کیا ہے تو اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت، اس کی عظمت اللہ کی نگاہ میں شہداء کے خون سے زیادہ ہے. وہ انسان کے جو گیا جنگ میں رسول کے زمانے ہی میں شہید ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شہادت کے لیے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ وہ اس میں کوئی معصوم جو ہے وہ شرکت کرے. وہ جو شہادت کا ایک عنوان بیان کیا گیا، اگر آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. تو رسول کے ہم رکاب ہو کے، امام کے ہم رکاب ہو کر کے بھی اگر کوئی جنگ کر رہا ہے تو اس کے خون کی اہمیت اور ایک عالم کے قلم سے کی روشنائی، وہ دونوں اس کی اہمیت جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے. اور اب یہ شب قدر آ رہی ہے، دیکھیے آپ شب قدر میں بھی پوچھا گیا، معصومین سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین عمل شب قدر عبادتوں کا مہینہ نا بھئی، یہ ایک رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہے نا، کہ یہ قرآن جو ہے ہم نے جو ہے شب قدر میں، قدر والی رات میں نازل کیا ہے. اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم درک نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شب قدر کیا ہے. تھوڑا سا بتائے دیتے ہیں شب قدر کیا، پھر اسے اللہ نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بس اتنا سمجھ لو کہ یہ جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے جو ہے وہ افضل ہے. یہ 1000 مہینے بھی جو کہے جا رہے ہیں، یہ ایک گنتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 1000 ہی مہینے، بلکہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے. بھئی گنتی میں کہتے نہیں ہیں وہ 1000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، یا 10 بار کہہ چکے، 50 بار کہہ چکے. یہ اور بات ہے کہ ہم منیمم کہتے ہیں اور میکسیمم بتاتے ہیں. کہا 4 بار ہے، کہتے ہیں 10 بار بتایا ہے نا. لیکن جب اللہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا ہے نا. اسی طریقے سے قرآن میں وہی جہاں جہاں کے اوپر کہا ہے کہ عشر امثالھا، 10 برابر نیکی، 10 برابر، ایک نیکی کا بدلہ اس کا جو ہے وہ 10 برابر. تو یہ 10 برابر کا مطلب 10 برابر نہیں ہے، یعنی یہ ایک سمجھانے کے لیے یہ ایک محاورہ ہے کہ جسے استعمال کتنا دے گا یہ وہ ان لمیٹیڈ ہے. اسی لیے بعض جگہوں پہ کہا بغیر حساب. اگر 10 برابر ہی طے ہوتا کہ 10 برابر ہی دے گا تو پھر دوسری جگہ بغیر حساب کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تو وہ جو 10 برابر بھی جو بتایا جا رہا ہے وہ آپ کو خالی سمجھانے کے لیے گنتی کے حوالے سے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شب قدر کی ایک رات جو ہے وہ، یہ شب قدر ایک جو ہے وہ قدر والی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کے سے زیادہ. لیلۃ القدر خیرون، بہتر ہے، افضل ہے نا، 1000 مہینوں کے اوپر سے زیادہ ہے نا. لیکن اب سوچئے اتنی اہم عبادتوں کی رات ہے، ایک ایک عمل کا ثواب کئی گنا اتنا ملٹیپلائی ہوگا کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن جب اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ اس شب میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے تو فرمایا گیا کہ مباحثہ علمی، یعنی علم دینا، علم لینا، یعنی اپنے علم میں اضافہ کرنا. یعنی آپ اگر اس شب میں بیٹھ کر کے بجائے اس کے کہ قرآن کی تلاوت کیجئے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور کوشش کیجئے کہ جیسے ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں، یعنی ہماری جو علم ہے وہ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، تو یہ افضل ترین عمل ہے. یعنی کہاں شب قدر میں، سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ اہمیت صرف امپورٹنس، یعنی آپ جائیے تمام فرقوں کو، تمام مذاہب کو دنیا کے دیکھیے گا، ہے نا. تو جتنی اہمیت، جتنی امپورٹنس اسلام نے خصوصاً آپ کے معصومین نے علم کی دی ہے، علم کو دی ہے اور علم کے حصول کو ہے. یعنی فردن مطالبہ ہے ایک ایک آدمی سے کہ تمہیں عالم بننا ہے، یعنی عالم بننا ہے، یعنی فردن مطالبہ کیا گیا ہے ہر انسان سے کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، تمہیں علم حاصل کرنا ہے. تاکید پہ تاکید ہے. تو یہ ایک جو مطالبہ ہے ہم لوگوں سے. اب آئیے ہم جو بات آج کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ شیعت کے حوالے سے، دیکھیے جو شیعت کی پہچان بتائی جا رہی ہے، دیکھیے وہ بھی اس سے ہٹ کے نہیں. ایمان کی پہچان بھی بتائی گئی تھی، یہی فہم میں اضافہ کرے، علم میں اضافہ کرے، علم کی گہرائی میں اترا ہوا، یہی سب تھا نا جو ہم لوگوں نے پڑھا، ایمان کی علامت. اور اس کے مقابلے میں کفر، اسی کے مقابلے میں جو جاہل ہو، فلاں ہو، ڈھکاں ہو، یہ ساری باتیں بیان کی گئی. اب دیکھیے شیعت کی جو پہچان بتائی جا رہی معصومین سے، وہ کیا ہے، اس کا جاننا ہمارے لیے
ضروری ہے تو 16 لیکن مثلا ہیں تو بہت زیادہ، لیکن 16 میں نے اس میں سے چھانٹ کے نکالا ہے، لیکن اس میں سے بھی جو ہے وہ 16 تو نہیں بیان کر پائیں گے، لیکن جو ہے امپورٹنٹ اسے ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو بیان کی ہے معصومین نے اور مولا کائناتی سے جو ہے وہ روایت ہے، پہلی چیز ایمان کی کیا تھی؟ میرے خیال سے کسی کو یاد شاید نہ ہو کہ ایمان کی پہلی چیز کیا تھی؟ صبر۔ صبر کے بارے میں جو صبر کے جو 4 پلر تھے، وہ پہلا پلر کیا تھا؟ جو صبر کے 4 پلر تھے وہ پہلا فلم کا تھا شوق، ہے نا، شوق، پھر اس کے بعد شفق، ہے نا، پھر زہد، اور پھر اس کے بعد جہاد، یہی تھا نا 4۔ اور پھر آپ دیکھیے شوق کے بارے میں کیا بیان کیا گیا تھا کہ ایک صلوات پڑھیے۔ میں نے کوشش کی اس سے ریلیٹڈ رہے، یعنی الگ سے کوئی بات نہ بیان ہو، جو ہم 4 دن سے پڑھ رہے ہیں اس سے جو ہے وہ جڑا رہے معاملہ، تاکہ وہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار رہے، وہ الگ نہ ہو، ہے نا۔ دیکھیے پہلی چیز تھی صبر۔ صبر میں مولا کائنات نے جو بیان کیا تھا شوق، شفق، زہد، ترقب۔ شوق کا مطلب آپ جانتے ہیں یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، شوق بہت سی چیزوں کا، کسی کو لباس کا شوق ہے، کسی کو اچھے گھر کا شوق ہے، کسی کو گھڑی کا شوق ہے نا، الگ الگ۔ تو اس میں جو شوق میں بیان کیا گیا تھا کہ آپ جب جنت کے مشتاق ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے نگاہ میں دوسری چیزوں کا شوق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، چونکہ میکسیمم چیز کا جب شوق پیدا ہو گیا، بڑی چیز کا شوق پیدا ہو جائے، چھوٹی چیز اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی ہے نا۔ پھر اس کے بعد شفق تھا۔ شفق کا مطلب کیا تھا؟ خوف، ڈر، ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز تھی زہد، اپنی پر نگاہ رکھنا۔ چوتھی چیز کا نام تھا جہاد، یعنی جہاد کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ کوشش کرنا، نیچے ہم لوگوں نے بیان کیا تھا کہ اس کے 4 پلر ہیں۔ اب یقین کے بھی بیان کیے گئے تھے 4 پلر۔ تو پہلا پلر یقین کا کیا تھا؟ الا تبصرۃ الفتنہ، بصیرت، ہے نا، بصیرت یعنی با بصیرت ہو یقین کے لیے، یعنی انسان کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ ہمارا یقین مستحکم ہو جائے، محکم ہو جائے۔ یقین اس چیز کو کہتے ہیں جسے توڑا نہ جا سکے نا، یقین تبھی کہلائے گا۔ یعنی اس وقت رات ہے، پوری دنیا کے 7 ارب لوگ آ کر کے کہیں کہ یہ دن ہے، مانیں گے آپ؟ یعنی اسے یقین کہتے ہیں، اس منزل کا نام ہے یقین، کہ پوری دنیا مل کے بھی اگر اسے توڑنا چاہے تو توڑ نہ سکے، لاکھ پروف دے دے، دلیل دے دے، ثبوت دے دے، اس منزل پہ جب پہنچتی ہے بات تو یہ کہلاتی ہے بصیرت، یعنی آپ اسے کہا جاتا ہے یقین۔ تو یقین کے لیے پہلی شرط کیا تھی؟ بصیرت۔ یقین کے لیے پہلی شرط کیا تھی؟ بصیرت۔ اب دیکھیے شیعوں کی پہچان بتا رہے ہیں مولا کائنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نوف بن عبداللہ البکالی قال لی علی علیہ السلام یا نوف خلقنا من طینۃ طیبۃ وخلق شیعتنا من طینتنا۔ نوف بن عبداللہ البکالی یہ ان کا نام تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے حضرت علی علیہ السلام نے مجھے بیان کیا کہ اے نوف خلقنا من طینۃ طیبہ، مجھے پاک طینت سے، طیب و طاہر طینت سے پیدا کیا گیا، پاک و پاکیزہ طینت سے ہمیں پیدا کیا گیا۔ اور پھر اب شیعوں کی پہچان بتا، شیعوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَخُلِقَ شِیعَتُنَا مِن طِینَتِنَا، اور شیعوں کو ہماری طینت سے، یعنی جس مٹی سے، یعنی جس کہنا چاہیے خمیر سے، اور جس کہنا چاہیے کیا کہلاتا ہے اس کو انگلش میں کیا بولیں گے اسے، کہ مثلا جو ہمارا را میٹیریل ہے، جس سے جو ہے اہل بیت کو خلق کیا گیا ہے نا، وہ پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر ہے، اور پھر اسی سے اہل بیت کے شیعوں کو پیدا کیا گیا، خلق کیا اللہ نے۔ یہ تو خوش ہونے والی بات ہے، لیکن اب پہچان بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو ہماری طینت سے، آپ جانتے ہیں نا کہ وہ اثر پیدا ہوتا ہے نا، اثر آتا ہے، باپ کا اثر، دادا کا اثر منتقل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے انسان کے اندر، اچھائی بھی برائی بھی یہ ساری منتقل ہوتی ہے کہ نہیں منتقل ہوتی ہے؟ تو وہ اثرات دکھنے چاہیے کہ نہیں دکھنے چاہیے؟ کہ اگر ہم کو ان کی طینت سے پیدا کیا گیا ہے
تو کچھ تو یعنی میکسیمم نہ صحیح منیمم صحیح 100% نہ صحیح 1% صحیح وہ نظر تو آنا چاہیے نا کہ ہم ان کی نسل سے. اب سید بننا تو بڑا آسان ہے, آپ لکھنے لگی آج کے زمانے میں تو ہندوستان آزاد ہے, کچھ بھی لکھ لیجیے آپ, کون روک سکتا ہے آپ کو, ہے کہ نہیں. لیکن وہ جو سادات اور جو واقعاً اہل بیت کی نسل سے ہونے کی جسے کہنا چاہیے کہ جو اثر ہے وہ تو ظاہر ہونا چاہیے نا, کہیں نہ کہیں تو ظاہر ہو, کچھ تو ظاہر ہو, کسی 1% صحیح وہ ظاہر ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ وَخُلِقَ شِيعَتُنَا مِن طِيَّتِنَا فَقُلْتُ صِفْ لِي شِيعَتَكَ, مولا مجھے اپنے شیعوں کے صفات بیان کیجئے. سوال انہوں نے کیا, کیا نام تھا, نوف بن عبداللہ بقالی, انہوں نے بیان کیا کہ اپنے شیعوں کے صفات بیان کیے. پہلی صفت بیان کی مولا کائنات نے, کیا بیان کی, فَبَكَى لِذِكْرِ شِيعَتَهُ. یہ سن کے جب انہوں نے کہا کہ اپنے شیعوں کے صفات بیان کے تو مولا کائنات رونے لگے, مولا کائنات گریا کرنے لگے, آنسو بہانے لگے. وقالا, اور روتے ہوئے فرمایا, فہم الکعسۃ الالباء, کہ ہمارے شیعوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تیز فہم ہوتے ہیں, با بصیرت ہوتے ہیں, ان کے اندر ذہانت پائی جاتی ہے. وہ تھالی کے بیگن کی طرح سے نہیں ہوتے کہ جو چاہے ادھر سے ادھر لڑکا لے اور جو چاہے ادھر سے ادھر لٹکا لے اور دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائیں. نہیں, وہ تیز فہم ہوتے ہیں, ان سے سوء استفادہ کرنا, ان کا مس یوز کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. یقین کی پہلی منزل تھی نا, کیا بیان کیا تھا, بصیرت, ہے نا. آپ دیکھیے وہی شیعوں کی پہچان میں آ گئی بات. پہلی پہچان جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر تیز فہمی, ابھی یہ اندر والی کوالٹی بیان کی جا رہی ہے. ابھی جو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی مولا کائنات نے کیا ہے. مجھے اوصاف بتائیے, تو مولا نے فرمایا کہ جب شیعوں کا نام سنا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور کہا کہ وہ زیرک اور عقل مند ہوتے, بے وقوف نہیں ہوتے. وہ بے وقوف جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں. اب دوسری صفت کیا تھی بصیرت کے بعد؟ اب آئیے دیکھیں پھر بات جو میں نے ابھی بیس بنایا تھا, وہ بیس بنایا تھا کہ دوسری پہچان بتائی جا رہی ہے شیعوں کی. ان ابی عبداللہ نہیں, ابن ابی یعفور ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان شیعۃ علی علیہ السلام کانوا اہل رأفت وعلم. ابی عبداللہ, ابو عبداللہ کس کا لقب ہے؟ یہ کسی کو نیت ہے, زیارت پڑھتے ہیں آپ امام حسین, لیکن یہ ابو عبداللہ خالی امام حسین کی نہیں ہے بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے نا. اسے ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں پہ امام جعفر صادق السلام مراد ہے, نہ کہ امام حسین السلام. ابن ابی یعفور امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ امام نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کے شیعہ اہل علم اور اہل شفقت ہیں. یعنی وہ جو بیس ہم نے بتایا تھا نا کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے شیعت کے لیے اور شیعہ ہونے کے لیے انسان کا عالم ہونا اور جہل سے دور ہونا, یہ پہچان ہے ان کی, یہ علامت ہے ان کی. یہ نہیں کہ یا یہ ہو یا وہ ہو, یا نہیں ہے معاملہ, ہے نا. دو طریقے سے بات بیان کی جاتی ہے, آپشنل نہیں ہے, آپشنل نہیں ہے کہ یا یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو, نہ آپشنل نہیں ہے, بلکہ یہ ساری چیزیں ان میں ہونی چاہیے. ایک دو کوالٹی پیدا کر کے کوئی یہ سوچے کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہو گئے, نہیں. یہ ساری کوالٹیز جب تک جمع نہیں ہوں گی تب تک اسے شیعہ ماننے کے لیے اہل بیت تیار نہیں ہے. تو دوسری کوالٹی جو بیان کر رہے ہیں چوتھے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان شیعۃ علی علیہ السلام کانوا اہل الرأفت والعلم, یہ اہل شفقت ہوتے ہیں, ان کا دل نرم ہوتا ہے, یہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ محبت دینے والے اور محبت لینے والے لوگ ہوتے ہیں, اور صاحبان علم ہوتے ہیں. یہ جاہل نہیں ہوتے, یہ جاہل نہیں ہوتے. یہ ان کی پہچان بیان کی جا رہی ہے. اور پھر دیکھیں دوسری حدیث بھی ہے, وقول علیہ السلام اتدری یا نوف من شیعتی, سوال کیا, یہی نوف اوپر ابھی آیا تھا نا, نوف
بن عبداللہ بقالی، انہی سے روایت ہے، ان سے خود امام نے سوال کیا. کہاں گیا؟ ہاں، اتدری یا نوف من شیعتی، اے نوف تم کیا جانتے ہو کہ میرا شیعہ کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ میرا شیعہ کون ہے؟ قالا لا واللہ، تو انہوں نے جواب دیا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے شیعہ کی صفات اور آپ کی شیعہ کوالٹی کیا ہے. تو جواب دیا قالا شیعتی علماء، میرے شیعہ علماء ہوتے ہیں، یعنی جاہل میرا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے، میرے شیعہ وہ ہیں کہ جو عالم ہیں. اچھا، اب یہاں علم، جب لفظ علم آتا ہے تو ایک رجحان انسان کا ذہن جو ہے وہ صرف دینی معلومات کی طرف، اور دینی جیسے اگر جب تک امامہ قبا میں ہو تو مثلا آدمی سوچنے لگتا ہے کہ مولوی اپنی بات کر رہا ہے، کہ مطلب یہی شیعہ ہے، دوسرا کوئی شیعہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں، علم کی بات کی گئی ہے، اور علم ایک بڑا دائرہ ہے کہ جس کے ایک حصے کا نام ہے علم دین. یہی مولا کائنات کا اسی نہج البلاغہ میں قول ہے کہ العلم علمان، علم الادیان والعلم الابدان، دین کا علم اور بدن کا علم. بدن کا علم مطلب دین کا علم تو چلیے سمجھ میں آ گیا، بدن کا علم کیا ہے؟ یہ آپ کے سائنس کی بات ہو رہی ہے، میڈیکل سائنس کی بات ہو رہی ہے، میڈیکل سائنس کی بات ہو رہی ہے. علم الابدان، ڈاکٹر، طبیب، فزشک، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اس کا تعلق تو دین سے نہیں نا ہے کہ نہیں؟ اور خالی یہی نہیں ہے، آپ سوچئے جابر ابن حیان، یہ سب آپ فہرست بنا ڈالیے تو یہ کیا تھی؟ کیا یہ چھوٹے موٹے لوگ تھے؟ جائیے بابا فزشک، الکول کے پیدا کرنے والے، اور کیا نام ہے اس کا، ایسٹرولوجسٹ، یہ جو بزرگ آپ کی قوم میں گزرے ہیں، یہ بڑے بڑے، ابو علی سینا فلاسفر، ٹھیک ہے، حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے، فلسفی بھی تھے، اور میڈیکل سائنس کے بھی جاننے والے، ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ تھے. تو علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ صرف علم، ہاں علم دین ضروری ہے، چونکہ آپ ہوتا کیا ہے کہ جب علم دین کی نالج کے بغیر، یعنی آپ کے پاس علم دین نہیں ہے، تو اگر آپ دوسرے علوم کی طرف جائیں گے تو تھوڑے بہت بہکنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں، یعنی وہ بیس آپ کے پاس علم دین کا ہو، بیس، بنیاد وہ آپ کے اوپر ہو، اب اس کے اوپر کوئی بھی عمارت کھڑی کیجئے تو وہ خود بخود دین بن جائے گی، وہ خود بخود جو ہے وہ دین بن جائے گی. وہ چاہے سائنس کی عمارت کھڑی کر دیجئے، چاہے وہ جسے کہہ لیے کہ فزکس اور کیمسٹری کی اور کیا کہلاتا ہے میتھمیٹکس کی عمارت کھڑی کر دیے، جو عمارت کھڑی کر دیے، اگر بنیاد آپ نے دین کی ڈالی ہے، عمارت کوئی بھی کھڑی کر دیجئے تو وہ عمارت خود بخود دین کی عبارت بن جائے گی، وہ خود بخود دین بن جائے گی. سمجھ رہے ہیں بات کو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے علم سے کیوں، اب یہ میرا اپنا تجربہ ایکسپیرینس ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کلیہ دیکھیں کوئی چیز 100% نہیں ہوتی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قانون کتنا بھی کڑا اور کتنا بھی اچھا بنا لیا جائے، کہیں نہ کہیں وہ قانون آ کر کے ٹوٹ جاتا ہے. کوئی 100 ایسے مل جائیں گے تو ایک ایسا مل جائے گا کہ جو اس قانون سے ذرا سا ہٹ کے ہوتا ہے، یعنی وہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ استثنائی، مستثنا ہوتا ہے اس قانون سے، ہے نا؟ یہ ہر قانون کے لیے، دنیا کا کوئی بھی قانون ہے آپ اس کو دیکھیے کہ کچھ نہ کچھ استثناءات اس کے لیے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن علم کا معاملہ جو ہم جو بات کہہ رہے تھے، وہ علم جو میرا اپنا تجربہ ہے، وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مدرسے میں بھی میں نے پڑھایا ہے، جن کے پاس جو ہے جیسے اکیڈمک ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے ساتھ پڑھنے والے بھی ایسے ہی لڑکے تھے. اب یہاں سے جو مدرسے سے گئے ان کو بھی ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں شروع سے مدرسے میں، یعنی اتنے بڑے بچے تھے ان کو مدرسے میں داخل کر دیا، 8 سال 10 سال یہاں پڑھا، یہاں پڑھنے کے بعد بھی وہاں پہ بھی گئے، اور مثلا جیسے میتھ نہیں آتی، سائنس نہیں آتی، کچھ نہیں آتی، انہوں نے علم دین اچھا پڑھ لیا، اچھا پڑھ گیا اور واقعاً عالم بن گئے. دوسرے وہ لڑکے پہنچے، یہ بعد میں شروع ہوا، ایران انقلاب کے بعد سے یہ شروع ہوا سلسلہ، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. اگر مدرسے میں جا رہا ہے تو اگر کوئی اکیڈمک ایجوکیشن پڑھا تو مولوی جلدی بنتا نہیں تھا، ہے نا؟ اگر مدرسے میں جا رہا ہے تو وہی شروع سے ہی پڑھ رہا ہے وہی عالم دین بنتا تھا. لیکن یہ چینج ہوا ایرانی انقلاب، یعنی سن 1980 کے بعد سے چینج ہوا، اور پھر اس کے بعد سے دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے یہاں تک کہ
90 کے بعد تو بہت زیادہ شروع ہو گیا کہ جو لڑکے جو ہیں وہ گریجویشن کر چکے، ماسٹر کر چکے، حتیٰ انجینئر بن چکے، حتیٰ ڈاکٹر بن چکے، وہ گئے، انہوں نے جا کر کے وہاں کے اوپر 8 سال 7 سال 8 سال دینی تعلیم حاصل کی. تو جو میرا اپنا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. میں نے کہا دیکھیے یہ میں کوئی یہ نہیں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں غلط، صحیح 100% جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہے. میں نے جو آزمایا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ وہ زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں بنسبت ہمارے، وہ زیادہ اچھے سے، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس ایک علم آلریڈی ہے اور پھر علم دین مل رہا ہے، تو وہ ان دونوں کو مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا، وہ ان دونوں کو، اور سمجھتے جلدی جلدی ہیں ہماری بنسبت. میں نے کہا نا کہ ہر کوئی قانون جو ہے، اب یہ آن لائن بھی جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ سن کے بھڑک جائیں کہ کیا فالتو بکواس کر رہے ہیں، جو مطلب ایک ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو بات میں نے جو دیکھی ہے میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اس سے متفق نہ ہو، تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ ہر بات سے آپ متفقی ہوں کسی کی، کوئی معصوم نہیں نہ ہے. جو میں نے دیکھا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، جو میں نے سمجھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط سمجھاؤں، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں یہ، لیکن میں نے جو پڑھایا بھی ہے ایسے لڑکوں کو کہ جو اکیڈمک ایجوکیشن کے تھے ان کو پڑھایا ہے، مثلا گرامر پڑھایا ہے ہم نے، تو ہم نے محسوس کیا کہ وہ جلدی جلدی چل رہے ہیں بنسبت ہم لوگوں کے، وہ جلدی جلدی چل رہے تھے، اسپیڈ ان کی سمجھنے کی وہ جو ہے وہ تیز تھی. یہ میرا اپنا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. ٹھیک ہے، تو علم کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ بنیاد آپ کے پاس دین کی ہے، اب اس کے پاس کوئی بھی عمارت کھڑی کی جائے گی تو وہ دین کی بنیاد پہ عمارت کھڑی جا رہی، بنیاد جو ہے فاؤنڈیشن جو ہے وہ دین ہے، اس کے اوپر کوئی بھی عمارت کھڑی جاتی ہے خود بخود وہ دین بن جاتی ہے. اب وہ آپ دنیاوی عمارت اسے آپ نہیں کہہ سکتے، وہ دین کی عمارت ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جب سوال کیا ان سے نوف سے کہ جانتے ہو میرے شیعہ کون ہے، کہا نہیں مولا نہیں معلوم. کہا میرے شیعہ علماء ہیں، میرے شیعہ جو ہیں وہ علماء ہیں. یعنی جتنی محبت، جتنی انسیت، جتنی وابستگی، جتنا عشق علی ابن ابی طالب سے ایک عالم کر سکتا ہے، جاہل نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ کہنے کا مفہوم ہے، مطلب ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلہ. ایک اور بھی ہے، سنیے، ایک حدیث اور بھی ہے. قال نوف عرضت لی حاجۃ الی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فاقبل علیہ جندب والربیع فقال له ما سمت شیعتک یا امیر المؤمنین. نوف کہتے ہیں کہ مجھے کوئی حاجت درکار تھی، ضرورت تھی، میں علی بن ابی طالب سے اس حاجت کے لیے ملنے کے لیے گیا. میں بیٹھا ہوا تھا کہ جندب اور ربیع، جندب کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا، مولا کائنات کے صحابیوں میں سے ایک برجستہ ترین صحابی ہیں. یہ ملنے کے لیے آئے اور آگے پوچھنے لگے کہ پہچان کیا ہے آپ کے شیعوں کی. انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے شیعوں کی پہچان کیا ہے، تو جواب دیا حرصاً علی علم. یہ ایک چیز کہلاتی حرص. حرص کسے کہتے ہیں؟ حرص بڑی ہے رے سواد، حرص لالچ. لالچ، حرص کا مطلب ہوتا ہے لالچ. اور لالچ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ بری چیز ہے لالچی ہونا. لیکن میں نے پھر کہوں، میں نے یہ بات پھر سے کہہ دوں کہ کوئی چیز نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے. آپ کا سوچنے کا نظریہ اور اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کو اچھا اور برا بناتا ہے. لالچ بری چیز نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کس چیز کی لالچ ہے نا. اب وہ جس چیز کی لالچ ہو، تو اگر وہ دنیا کی لالچ ہے، زمین جائیداد کی لالچ ہے، مال کی لالچ ہے، اقتدار کی لالچ ہے، شہرت کی لالچ ہے، تو بہرحال یہ تو اس کا تعلق مذہبی سے نہیں ہے. ایک کوئی انسان کے جو مذہب کو نہیں بھی مانتا، وہ کسی لالچی کو کبھی پسند نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک فطری سی بات ہے کہ لالچی ہونا انسان کے لیے عیب ہے کہ ہونا نہیں. لیکن اگر یہی لالچ پازیٹیو وے میں ہے، صحیح استعمال اس کا ہو رہا ہے، تو یہی لالچ جو انسان کی عزت بھی بڑھا دیتی ہے. تو مولا فرماتے کہ میرے شیعہ کی پہچان ہی ہے کہ وہ علم کا لالچی ہوتا ہے، علم کا حریص ہوتا ہے. حریص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لالچی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی بھی کہیں سے بھی جگاڑ لگاتا ہے، کہیں سے مل جائے، بس یہ حاصل کرنا، چاہے جیسے ہو، مجھے چاہیے ہی چاہیے، ہے نا. وہ انسان کے اندر للک
کہ مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے نہیں، یہ والا نہیں معاملہ ہوتا. تو اسے لالچی نہیں کہیں گے نا بھائی. اگر چلو ٹھیک ہے مل جائے، چلو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا پیسہ کوئی بات نہیں، تو اسے لالچی نہیں کہا جائے گا. لالچی اسے کہیں گے کہ جو کسی بھی صورت سے کسی بھی کنڈیشن میں صحیح طریقے سے غلط طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسے کہیں گے نا لالچی. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ علم تنہا علم ہے، آپ سے ہر چیز کے حوالے سے منع کیا گیا، کسی غلط سے مت لو. لنا علم ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اگر یہ کسی منافق سے بھی مل رہا ہے تو لے لو. یہ بھی حدیث ہے اور غالباً نہج البلاغہ کی ہے، اور یہ شاید ہو سکتا ہے میں نے لکھا ہو اسے اسی میں آئے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ تنہا علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی حکمت مل رہی ہے، کوئی علم مل رہا ہے، تو ایسے انسان سے بھی مل رہا ہے تو لے لو. اچھے تو دور کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کہتے ہیں کہ میرے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو حریص علم ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ مجھے بس اپنے علم میں اضافہ کرتے چلے جانا ہے، مجھے پڑھتے چلے جانا ہے، مجھے اپنے علم میں کو بڑھاتے چلے جانا ہے. اور یہ بھی ایک نشہ ہے، جسے لگ جائے تو اور کوئی چیز کا نشہ نہیں لگتا، اور یہ آسانی سے لگتا نہیں. ایک مصیبت یہ ہے. اچھا، اب دوسری چیز دیکھیے، یہ تو ہو گئی بات علم کی، ہے نا. علم. تیسری پہچان، دو پہچان ہو گئی، عقل مند ہوتے ہیں، زیرک ہوتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ علم، صاحبان علم ہوتے ہیں ہمارے شیعہ. تیسری پہچان ہے کہ فرمایا کہ میرے چاہنے والے محنت کرنے والے ہوتے ہیں. محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، اسٹرگل کرنے والے، کاہل نہیں ہوتے ہیں، سست لیزی نہیں ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سست اور لیزی ہمارے شیعہ نہیں ہوتے ہیں. عن المفضل قال ابو عبداللہ علیہ السلام ایاک والسفلہ فانما شیعۃ علی علیہ السلام من اشتد جہادہ. فرماتے ہیں یہ مفضل، ان کی ایک توحید مفضل ایک بہت مشہور ان سے روایت ہوئی ہے، اور حالانکہ تھوڑی بہت کنٹروورشیل بھی ہے، لیکن بہرحال وہ کافی لمبی چوڑی ہے اور بڑے علوم و معارف اس کے اندر پوشیدہ ہیں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ابو عبداللہ علیہ السلام، ایاک والسفلہ، فرمایا کہ تم، سفلہ کہتے ہیں پستی سے، فرومایگی سے، پستی، ضلالت، اس کے معنی ہوتے ہیں. کہنے لیں کہ اس سے بچو. بے شک علی علیہ السلام کا شیعہ وہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے، جو مشقت کرتا ہے، جو اسٹرگل کرتا ہے نا. اب یہ محنت، یہ مشقت، یہ بھی ایک کامن بات ہو گئی، یعنی جگہ معین نہیں کی گئی ہے کہ کس چیز میں محنت کرنے والا، کس چیز میں اسٹرگل کرنے والا، یہ نہیں بتایا گیا، خالی اب محنت کرنے والا. لیکن ایک کامن سی بات ہے کہ بات پازیٹیو ہو رہی ہے تو پازیٹیو ہی چیز میں محنت کرنے والا، اسی کی بات ہو رہی ہے اور اسی کی کوالٹی بیان کی جا رہی ہے. اب یہ کس چیز میں محنت کرنے والا یہ معین نہیں کیا، تو چاہے وہ علم حاصل کرنے میں ہو، چاہے وہ دوسروں کی بھلائی کرنے میں ہو، چاہے وہ اپنی بھلائی کرنے میں ہو، چاہے وہ پیسہ کمانے میں ہو. اب یہ ساری چیزیں جو پازیٹیو ہیں، آپ ان کی ایک فہرست بنا سکتے ہیں کہ وہ کسی معاملے میں اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے، اپنی فیملی کے لیے رزق تلاش کر رہا ہے، تو سو کے نہیں، آرام کر کے نہیں، 1 بجے 2 بجے دکان کھول کے نہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں، محنت کرنے والا. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ زیادہ کمانا عیب نہیں ہے، غلط کمانا عیب ہے نا. زیادہ کمانا عیب نہیں ہے، غلط کمانا، غلط طریقے سے کمانا، یہ عیب ہے. اور اس کے تو جہاد، اس کو بھی تو جہاد کہا گیا ہے نا. جہاد کے جسے کہہ لیے چیزوں میں سے ایک ہے. یعنی ایک انسان اگر اپنی فیملی کو سہولت دینے کے لیے محنت کرتا ہے تو اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے، یعنی گویا وہ عبادت کر رہا ہے.
گویا وہ عبادت کر رہا ہے. یعنی آج ہماری انکم 10,000 روپے ہے, میں نے ٹارگٹ کیا کہ مجھے اسے 20,000 روپے تک پہنچانا ہے, تو اس کے لیے کی جانے والی ایک ایک کوشش جو ہے وہ انسان کے لیے عبادت کا سبب بنتی ہے اور انسان کے ثواب میں اضافہ کرتی ہے. اور گویا ہم جہاد کر رہے ہیں. یہی ہے جہاد, مفہوم جہاد جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے. تلوار الوار اور بندوق بندوق یہ ہمارے یہاں اس کا کوئی لین دین, ہم لوگوں سے لین دین اس کا نہیں ہے, چونکہ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ ہے نبی کی ذات ہے, اور نبی کے پاس اختیار تھا کسی پہ اٹیک کرنے کا, لیکن زندگی میں نبی نے کبھی کوئی اٹیک کیا ہی نہیں. جو کیا ہے ڈیفنس کیا ہے, جو کیا ہے وہ نبی نے اختیار رکھ کے. دیکھیے کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا افراد کم ہیں, ہم لوگ تھوڑے سے ہیں, اس لیے اٹیک نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہی بڑھ جائیں, اور جہاں جہاں بڑھ جاتے ہیں ہم, مطلب بڑے بھائی لوگ دیکھ لیجیے آپ, تو وہاں کیا ہوتا ہے نا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ آپ کتنے بھی بڑھ جائیے, شیعت کسے کہتے ہیں, کتنے بھی بڑھ جائیے, آپ کو اٹیک کرنے کا حق حاصل, آپ ڈیفنس کر سکتے ہیں, اٹیک نہیں کر سکتے. ایک حدیث تو ایسی ہے کہ جسے میں اسے کھول کے نہیں سنا سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. معصوم سے ہی ہے, آئے گی اس میں, وہ بھی شیعوں کی پہچان میں سے, اس سے لیکن بیان کروں گا, لیکن خیر لمبا ہو جاتا ہے یار. تو فرماتے ہیں کہ وہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں. وَوَصِيَّتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَبْدِ اللَّهِ بِن جُنْدَبَ يَبْنَ جُنْدَبَ بَلِّغْ شِيعَتَنَا وَقُلْ لَهُمَا لَا تَذْهَبْنَ بِكُمُ الْمَذَاهِبُ فَوَاللَّهِ لَا تَنَالُ وِلَایَتُنَا لَا تَنَالُ إِلَّا بِالْوَرَعِ وَالْاجْتِهَادِ فِي الدُّنْيَا. وصیت ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اے جندب, ہمارے شیعوں تک, بلغ شیعتنا, ہمارے شیعوں تک یہ بات, یہ پیغام ہمارا پہنچا دو کہ مختلف مذاہب تمہیں راستے سے منحرف کریں گے. ڈھیروں راستے ہوں گے, ہر راستے والا تمہیں اپنے راستے کی طرف بلائے گا, دعوت دے گا, اٹریکٹ کرے گا. فرماتے ہیں کہ منحرف کریں گے. خدا کی قسم ہماری ولایت, لیکن دیکھو یہ منحرف کرنے والے کرتے رہیں, لیکن ہماری ولایت تقوی اور دنیا میں کوشش اور تلاش کے بغیر حاصل نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی بات, کہ ڈھیروں راستے ہوں گے جن پہ تمہیں بلایا جائے گا, ہر دعوت دینے والا اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دے گا, لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ ہماری ولایت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی کہ جب تک انسان تقوی نہ اختیار کرے اور دنیا میں کوشش اور جد و جہد جو ہے وہ نہ کرے. اس وقت تک حاصل ہماری ولایت نہیں ہونے والی. بس کریں, باقی رہ جاتا ہے, جو بھی کنٹینیو کل انشاءاللہ, ہے نا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی